بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات عزیزان گرامی، بزرگان ایمان، شکر ہے اس رب جلیل کا کہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. اس نے ہم سب کو یہ فرش عزا عطا کیا اور اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر ہمیں وہ مقام عطا کیا جس کی پاکیزگی کا احاطہ انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. بہت سی اہم جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، جہاں پر مجلس حسین ہوتی ہے نا مسلسل. روایت یہ کہتی ہے کہ وہاں کے در و دیوار معطر ہو جاتے ہیں. وہاں کے در و دیوار کی بات میں کر رہا ہوں، انسان کی بات نہیں ہے. در و دیوار یہ اس کی عظمت بلند ہو جاتی ہے، یہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں. یہ جو در و دیوار ہے نا یہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں. مثلا جیسے ابھی آپ امام بارگاہ میں جو مجلسیں کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ تمہیدی دور ہے، میں 2-3 بات کہنا چاہ رہا ہوں لیکن اسے آپ ہماری مجلس کے حصے میں کاؤنٹ نہ کریے گا. میں ایک سوال پڑھنے والا بہت اہم ہے، یہ ضروری تھا کہ در و دیوار باقاعدہ پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور معطر ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ہے واقعاً جس کے بارے میں خدا انکم الرجسا ویطہرکم تطہیرا، آپ جان رہے ہو، آپ اس کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو امام بارگاہ ہے نا، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں جس میں مسلسل آپ مجلسیں کرتے ہو، جو مجلسوں کے لیے ہے ہی ہے، یقین جانو اس کے در و دیوار، اس کے ایک ایک اینٹ کی اتنی فضیلت ہے نا کہ اسے ہم انسان ان فضیلتوں کا اصلا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. خدا کی یقین ہے. آغا طباطبائی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. عزیزان گرامی، 2-4 باتیں ہیں کہ یہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. آغا طباطبائی ایران میں ایک سید صاحب تھے، ان کے گھر پر مجلس ہوا کرتی تھی 20 سال سے. وہ پرانی ان کی مجلس تھی، ان کے دادا نے کیا، پھر ان کے والد کرتے تھے، پھر وہ سید کرتے ہوئے آئے. اور آغا طباطبائی اس مجلس میں ہمیشہ جاتے تھے، چاہے کسی مجلس میں پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن وہ مجلس ایسی تھی کہ اس میں آغا ضرور جاتے تھے. اچھا ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہے، کہ جب دھیرے دھیرے مجمع زیادہ ہونے لگتا ہے تو کبھی امام بارگاہ چھوٹا ہو جاتا ہے،
کبھی گھر چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی مسجد چھوٹی ہو جاتی ہے، تو لوگ جو ہے چیئر لگا کر کے، اب آج کے زمانے میں تو چیئر ہے، اب پہلے زمانے میں لوگ چپل پر ہی بیٹھ جاتے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا وہ جو ہے باقاعدہ اب وہ جگہ چھوٹی پڑنے لگی، تو سید نے کام یہ کیا کہ ایک سال تو کسی طریقے سے کر لیا، دوسرے سال انہوں نے جگہ اور لے لی، اور لینے کے بعد اس کو توڑوا کر کے بہترین طریقے سے اور وہ پورا بنوا دیا، ایک حصہ نکال کر کے اس کو جوڑ دیا اس میں، اور وہ بہترین ایک جو ہے طویل قامت کا جو ایک دروازہ ان کا ہو گیا، وہاں پر وہ مجلس کرتے رہے۔ آغائے طباطبائی گئے تو ایسا پہنچے کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا، یہ پہنچے، اب جب یہ پہنچے نا تو سیدھے فرش پہ جا کے بیٹھے، اور اس حصے میں بیٹھے جو نیا والا حصہ تھا، جو نیا والا حصہ بنا تھا اس والے حصے میں جا کر کے وہ بیٹھے، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجلس شروع ہوئی ویسے ہی ان کے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں، یہ تو نیا والا حصہ ہے، پرانا والا حصہ تو وہ ہے، تو پھر انہوں نے بلا کر کے پوچھا گھر سے، گھر والوں کو، کہ یہ جو نیا، یہ جو بنا یہ نیا ہے، یہ نیا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا نہیں سرکار، جس میں آپ بیٹھے ہیں وہ نیا ہے۔ وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اس حصے میں بیٹھنا ہمارے لیے بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 20 سال ہو گیا یہاں مجلس ہوتے ہوئے، یہاں کے در و دیوار میں سیدہ کی عظمت رچ بس گئی یہاں کے در و دیوار میں باقاعدہ ایک ایک اینٹ اتنی معطر ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مریض ہو جائے تو یہ جگہ اتنا زیادہ پاکیزہ اور مطہر ہو چکی ہے کہ اگر وہ آئے آ کر کے اپنے جسم کو ان جگہوں سے مس کرے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ لہذا یہ ہمیشہ کرو، مجلس کرو، مجلس کریے، کوشش کرو 2-4 مجلس اپنے گھر میں بھی کریے عزیزان گرامی۔ ہاں لہذا بہت ہی اہم ہے۔ اب آپ سوچو، جس گھر میں مجلس ہو وہ اتنا پاکیزہ ہو سکتا ہے، تو جو مجلس کرنے والا ہو وہ کتنا پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ ایک سرور پڑھے محمد لہذا یہ بڑی اہم منزل ہے۔ اصل میں ہم اور آپ جو ہے نا حس نہیں کرتے ان سب چیزوں کو، یہاں پر آ کر کے یہ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں نا، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت اتنی بلند ہو جاتی ہے نا کہ اس بلندی کا احاطہ انسان کے بس میں ہوتا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس بلندی کا احاطہ ہمارے اور آپ کے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی شخصیت ان سے منسوب ہوئی تو ان کے صدقے میں بافضیلت ہوئی، ان کے صدقے میں عزیز ہوئی۔ توجہ ہے نا؟ ہاں، اور جو ان سے مس نہیں ہوا، وہ میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا، آپ ایک کپڑا لے آئیے، اس کو ایسے چھوڑ دیجئے، کہیں بھی پڑا رہے گا، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اسی کپڑے کا جزدان بنا کر کے قرآن میں رکھ دیجئے، کیا کرا، آپ اسی کپڑے کا جزدان بناؤ اور اس میں قرآن رکھیے، اب اس قرآن کے ساتھ ساتھ اس کپڑے کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ اضافہ کس کے ساتھ ہوا؟ جب قرآن سے مس ہوا تو اضافہ ہوا۔ عزیزان گرامی، یہی چیز ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک ہم اہل بیت سے دور ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ جہاں اہل بیت
औकात में इजाफा हो गया। जहाँ हम बढ़ गए, जहाँ हम मस्त हुए, इनसे हमारी अजमतों में इजाफा हुआ। ये आप आए हो, आपकी अजमतों में इजाफा हुआ। आपकी अजमत क्यों? इसलिए कि ये जो अय्याम चल रहे हैं ना, ये शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हकीकत है। बस दो चार बातें शहजादी के सिलसिले से और इस मजलिस का सवाब मरहूमीन के नामा अमाल में दर्ज हो जाए, बस ये हमारी कोशिश है। आप जानते हो ये शहजादी बड़ी अजीम शहजादी है। हुसैन का काम ये था कि करबला तक आए और करबला में कुर्बानी पेश कर दें। हुसैन ने अपना काम किया, अब इस कुर्बानी को कयामत तक के लिए बचाना ज़ैनब का काम। तवज्जो है ना, जो शहजादी ने आकर के किया है। शहजादी की जब विलादत हुई है, रसूल मदीने में नहीं थे, रसूल बाहर थे। जब आए तो शहजादी को रसूल की आगोश में दिया गया। रसूल ने खुद कहा, हाज़ा बिनती, कहाँ है मेरी बेटी? बाकायदा जैसे ही कहा गया, रसूल ने जैसे फरमाया, रिवायत कहती है फौरन ला करके शहजादी को रसूल की आगोश में दिया गया। रसूल ने लिया, मौला की तरफ देखा, आवाज दी, अली, बेटी का नाम क्या रखा? बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। कहा, अली, बेटी का नाम क्या रखा? मौला फरमाते हैं, सरकार, आपके होते हुए अली आप पर कैसे सब्त कर सकता है? तवज्जो है ना। लिहाजा रसूल ने कहा, अली, जब तुम मुझ पे सबकत नहीं कर सकते तो फिर मैं खुदा पे सबकत नहीं कर सकता। तवज्जो है ना गिरामी। अब रसूल ने कहा, अब इस बेटी का नाम खुदा रखेगा। आप सोचो, जिस शख्सियत का नाम खुदा रखे वो शख्सियत कैसी होगी? कितनी तैयब व ताहिर होगी। तवज्जो है कि नहीं? लिहाजा अब रिवायत कहती है, जिब्राइल लेकर के आए और जिब्राइल को खुदा ने भेजा कि जिब्राइल जाओ, रसूल की पोती है, मामूली शख्सियत नहीं है, मेरे हबीब के यहाँ विलादत हुई है, इसका नाम ज़ैनब बता करके आओ। अब रिवायत कहती है, फरिश्ता आया, नाम दिया। आप जानते हो ज़ैनब के माना क्या होते हैं? बस यहीं से गुफ्तगू का आगाज है, दो चार बातें सुन लीजिए और इंशाल्लाह खत्म दुआ। कहते क्या नाम रखा? ज़ैनब। ज़ैनब का मतलब ये होता है कि अपने बाप की जीनत, अपने बाप की जीनत, अपने बाप की जीनत। बहुत तवज्जो। ज़ैन अब यानी बाप, ज़ैन यानी जीनत। बाप की जीनत का नाम है ज़ैनब। बाप कौन है? बहुत तवज्जो। बाप वो है जिसके लिए रसूल ने फरमाया है, ज़य्यनुम मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली से। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ कि मजलिस की जीनत का नाम है अली। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। यानी मजलिस की जीनत का नाम है अली। इसके बाद एक हदीस में आपकी और खिदमत में और पेश करता हूँ। रसूल फरमाते हैं, अहले बैत को नजर में रखते हुए, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका या ज़ैनस समाए वल अर्ज़ीन, सलाम हो हमारा आए जमीन और आसमान की जीनत। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। ज़ैनब जीनत है अली की। बहुत तवज्जो। सीधाने की रानी में क्या अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप आकर के बाकायदा तौर पर देखिए कि जमीन और आसमान की जीनत का नाम है अली। अब आपको मैं बताऊं, जमीन आसमान यानी कुल कायनात,
کل کائنات کی زینت کا نام ہے علی. مسجد کی زینت کا نام علی، منبر کی زینت کا نام علی، خیبر کی زینت کا نام علی، بدر کی زینت کا نام علی، احد کی زینت کا نام علی، سجدے کی زینت کا نام علی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ان ساری چیزوں کی، زمین کی زینت کا نام علی، آسمان کی زینت کا نام علی، یہ جنت کی زینت کا نام علی. پوری کائنات کے لیے جو شخصیت زینت ہے اس کا نام ہے علی، اور علی کی جو زینت ہے اسے کہتے ہیں صلوات پڑھے علی کی جو زینت ہے اسے کہتے ہیں زینب. یہ ہے شخصیت شہزادی کی. عزیزان گرامی، یہی تو کہا تھا یبنت طلقا، کیا کہنے والا یبنت طلقا، تو میرا تو یہ معلوم ہے یہ جو 700 کرسی نشین جو آپ سنتے ہو نا، یہ 700 کرسی نشین ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے. اس بات کو یاد رکھیے گا. سب کے سب بڑے بڑے ملک کے سفیر بڑے بڑے تھے اور قلم نگار تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہاں پر آئے تھے تاریخ لکھنے کے لیے، اور علی کی بیٹی نے، قسم خدا کی یقین جانو، علی کی بیٹی نے جو تاریخ لکھوائی ہے نا، تو یاد ہے آج بھی لوگوں کو. قسم خدا کی. پوچھا، روم کے سفیر نے پوچھا یہ کون بیوی ہے جسے تو لے کر کے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے یزید کہ میں ایک باغی تھا، نعوذ باللہ. مولا کو کہتا ہے ایک باغی تھا، میری بات نہیں سنی، میں نے اسے قتل کر دیا، اس کی مستورات کو لے کر کے آیا ہوں، قیدی بنا کر کے لایا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی کو جلا لایا. بہت توجہ عزیزان گرامی. یہاں پر شہزادی بلند ہوئی اور بلند ہو کے شہزادی کہتی ہے یبنت طلقا، تو بتائے گا کہ میں کون ہوں، اور تو بتائے گا کہ میں کون ہوں. میں بتاتی ہوں کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. میں بتاؤں گا تو کون ہے. یزید، آج میں پوری کائنات میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پوری کائنات میں کہیں بھی کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے. میرے بھائی کا ذکر زمین سے لے کے آسمان تک ہو رہا ہے. اور قسم خدا کی شہزادی کے اس تماشے کا اثر یہ تھا کہ آج بھی آپ دیکھو، آج بھی آپ دیکھیے تو یزید کے نام پر اتنا جینے والے نہیں ملتے جتنا حسین کے نام پر مرنے والے. صلوات پڑھیں. اتنا یزید کے نام پر جینے والے لوگ نہیں ملتے جتنا حسین کے نام پر مرنے والے ملتے. لہذا بڑا اہم مرحلہ ہے. اب یہاں پر شہزادی نے اپنی پہچان کروائی ہے اور باقاعدہ طور پر یہ بتایا ہے شہزادی نے کہ دیکھ، قرآن میں 2 شجرے آئے ہوئے ہیں یزید، ایک ہے شجرہ طیبہ اور ایک ہے لعنتی شجرہ. اب میں کچھ نہیں کہوں گی، تو خود بتا کہ کون کس شجرے کا مالک ہے. کون کس شجرے کا مالک ہے. اب پھر یہاں پر شہزادی کہتی ہے تجھے پتا بھی ہے میں بتاؤں میں کون ہوں. میرا نانا ولیوں کا سردار، میرا نانا نبیوں کا سردار، باپ ولیوں کا سردار، ماں عورتوں کی سردار، بھائی جنت کے سردار. اے یزید، میں سرداروں کی بیٹی ہوں اور تو غلام.
سردار کی بیٹی تیری دادی اپنی دادی کے بارے میں جانتا ہے؟ کیا کہنے جانتا ہے اس کے بارے میں؟ تجھے خبر ہے وہ جھنڈا لگاتی تھی جب اور یقین جانو وہ جو رقص ہوتا تھا نا تو اس میں یہ کہا جاتا تھا نہنو بنا تو تاریخ نمشی علا نماری، ہم تو ستاروں کی بیٹیاں ہیں، یہ ستارے کی بیٹی ہو گئی جب ہے، ہم تو مخمل پہ چلنے والیاں ہیں۔ واہ واہ۔ اب یہاں پر اسے یہ تماشا لگایا شہزادی نے، میں تجھے بتاتی ہوں کہ تو کون ہے، اور یہی چیز پورا یہی جملہ مولا حسن علیہ السلام نے باقاعدہ کہا تھا جو ہے یزید سے مولا کو شام بلایا گیا تھا۔ روایت میں ہے شہزادی نے سارے کردار نبھائے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے مدینہ، آتے آتے شہزادی کبھی حسین بنی، کبھی علی بنی، کبھی رسول بنی، کبھی فاطمہ بنی اور کبھی حسن بنی۔ یہ جو کردار میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا نانا نبیوں کا سردار اور میرا بابا ولیوں کا سردار اور میری ماں عورتوں کی سردار، میرے بھائی جوانان جنت کے سردار، یہ مولا حسن کا کردار تھا۔ بلایا گیا میرے مولا کو شام، مولا شام کے دربار میں پہنچے تو مگر تھوڑا لیٹ پہنچے، دیر ہو گئی، تو وہاں یزید نہیں تھا، یزید کا باپ تھا، باپ، اور وہ دور الگ تھا۔ عزیزان گرامی توجہ ہے نا؟ ہاں۔ اور جب مولا پہنچے تو اس نے آواز دیا کہ مولا اب آئے ہو، میں تو سب کو بانٹ چکا۔ بہت توجہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہزادی نے جو کردار نبھائے ہیں آپ اسے دیکھیے، میں تو سب بانٹ چکا، لیکن میری دولت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اور توجہ، اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ میری دولت ختم ہونے والی نہیں، میں تو ہندا کا بیٹا ہوں۔ اچھا، اور تھوڑے سے کچھ زیورات یا جو بھی سونے چاندی وغیرہ جو کچھ بھی تھا وہ لا کے مولا کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ مولا یہ آپ کا حصہ ہے۔ مولا میرا بلند ہونا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص نے بڑھ کر کے میرے مولا کی نالین سیدھی کر دی۔ اب تو قیامت ہو گئی، اب تو قیامت ہو گئی۔ یہ نالین سیدھی کیا، میرے مولا نے کہا یہ سب تیرا، یہ ساری دولت تیری۔ اے مولا صرف نالین سیدھی کرنے کا اتنا کام، میں فاطمہ کا بیٹا۔ صلوات پڑھیں۔ ہماری سخاوت نہیں ختم ہو سکتی، ہماری سخاوت نہیں ختم ہو سکتی۔ یہی شہزادی نے کیا تھا دربار میں آ کر کے یزید کے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو غلام زادہ ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو میرے سامنے کھڑا ہوگا، میرے باپ دادا نے تیرے باپ دادا کو آزاد کیا تھا، تیری اوقات ہے؟ تو آئے گا یہاں؟ عجب ہے، قسم خدا کی یقین جانیے اور حقیقت بتائیں، ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ زینب فضیلتوں کے نچوڑ کا نام ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، فضیلت کا ہونا اور ہے، فضیلتوں کا نچوڑ ہونا اور ہے۔ توجہ ہے نا جانے گرامی؟ ہاں، مولا حسین بعظمت ہے، بفضیلت ہے، مولا حسن بعظمت ہے، بفضیلت ہے، لیکن زینب ان سب کے نچوڑ کا نام ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، ابو طالب سے لے کر کے
امام حسن تک کے کردار کو نبھایا ہے اس شہزادی نے. آپ جانتے ہو یہ شہزادی 5 معصوموں کے سائے میں پلی. یہ شہزادی 5 معصوموں کے سائے میں پلی. علی کے سائے میں پلی، فاطمہ کے سائے میں پلی، رسول کے سائے میں پلی، حسن کے سائے میں پلی، حسین کے سائے میں پلی. 5 معصوموں کے سائے میں شہزادی پلی، 2 معصوموں کو اپنے سائے میں پالا. 5 معصوموں کے سائے میں پلی ہے، 2 معصوم کو اپنے سائے میں پالا. اور آغوش میں 2 معصوم، ایک محمد ایک علی. کردار ملاؤ. آپ تو باقاعدہ طور پر صاحب عقل ہیں اور صاحب تاریخ ہیں. آپ ملائیے شجرہ لے جا کر کے عزیزان گرامی. ہاں 2 معصوموں کو پالا، ایک محمد ایک علی. اور بالکل یہی کام جناب ابو طالب کا ہے. وہاں بھی 2 معصوم، اور توجہ 2 معصوم وہاں بھی. جناب ابو طالب کی آغوش میں بھی 2 معصوم، ایک محمد ایک علی. اور یہاں بھی ایک محمد ایک علی. یہ شہزادی کیسا کردار نبھا رہی ہو. اجرکم واقعا حقیقت ہے. حقیقت عزیزان گرامی یہی ہے کہ یہ شہزادی کیسا کردار نبھا رہی ہے. ایک محمد ایک علی، ادھر بھی ایک محمد ایک علی. لیکن اب میرا جی چاہتا ہے کہ جناب ابو طالب کے خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کروں کہ سرکار تھوڑی دیر مجھے اپنی پوتی کا قصیدہ تو سنانے دیجیے. میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آپ نے بھی ایک محمد ایک علی پالا، یہاں بھی ایک محمد ایک علی ہے. مگر اے ابو طالب، کفار سے ایک محمد ایک علی کو بچانا اور تھا. جلتے ہوئے وہاں بچانا اور تھا، کفار سے بچانا اور ہے، اور جلتے ہوئے خیمے سے بچا لانا اور ہے. قسم خدائی اور معمولی شخصیت ہے عزیزان گرامی. نہیں، یہ شہزادی اس نے پورا وقت ایسے ہی تھوڑی. امام نے باقاعدہ امام نے میسج دیا ہے. ہمارا جو آخری امام ہے نا، انہوں نے میسج دیا میرے مولا نے ہم کو. کہتے ہیں کہ سامرہ میں ایک بہت بڑے خطیب تھے جو جا کر کے زیارت کر رہے تھے اس جگہ پر جہاں سے مولا کی غیبت شروع ہوئی، جہاں سے مولا غائب ہوئے، سرداب جسے کہا جاتا ہے. کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے مولا کی زیارت پڑھ رہے تھے. اتنے میں پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کیا. خطیب نے، بہت بڑے آیت اللہ بھی تھے، علامہ بھی تھے، خطیب بھی تھے. آہٹ محسوس کیا. اب جب پیچھے گھوم کر کے دیکھا تو بنفس نفیس مولا کھڑے ہوئے تھے. عجب ہے. قسم خدا میں میسج دے رہا ہوں میں اس کو لے کر کے جائیے عزیزان گرامی. اور انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، قدموں پہ گر گئے. مولا تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ مولا ہمیں ایک مرتبہ دکھا دو. میں تمہارے سامنے آ گیا. روایت ہے. اب اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارا کام کیا اور اب تم ہمارا کام کرو گے. صلوات پڑھیں محمد. تم ہمارا کام کرو گے. مولا کون سا کام ہے آپ کا؟ کیا ہے مولا؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم خطیب ہو، بہت زیادہ افراد تمہاری باتوں کو سنتے ہیں. ان سے جا کر کے یہ کہنا کہ جب بھی میرے ظہور کی دعا کریں
تو واسطہ میری پھوپھی زینب کا دیا کرے. قسم خدا کی. آپ سوچو. اب مجھے اتنا بتاؤ, امام کے ظہور کی دعا سے بڑھ کر کے کوئی اور دعا ہے؟ کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے عزیزان گرامی. ہم کہاں وہ کہاں, آپ سمجھ رہے, ہم اپنی دعائیں بول سکتے ہیں لیکن امام کے ظہور کی دعا نہیں بول سکتے. سب سے بڑی دعا امام کے ظہور کی دعا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے جب بھی دعا کرو تو پہلے مولا کے ظہور کی دعا کرو. مولا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا ظہور جلد ہو جائے اور ہم جلد سے جلد تمہارے درمیان آ جائیں تو تم ہمارے ظہور کی جو دعا کرو تو اس میں واسطہ میری پھوپھی جناب زینب. کہ مولا ایسا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا زینب کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. تم جانتے ہی نہیں, تم درک نہیں کر سکتے کہ یہ شہزادی کا مقام اللہ کی بزم میں, اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. لہذا جب بھی واسطہ, اب آپ بتاؤ, جب امام کے ظہور کی دعا کے لیے واسطہ شہزادی کا دیا جا رہا ہے اور وہ بھی مولا کہہ رہے ہیں, کوئی تیسرا آدمی اس میں راوی نہیں ہے, مولا کہہ رہے ہیں. اب آپ بتاؤ اس کے بعد کوئی اور واسطہ بچتا ہے جس کو ہم واسطہ دے کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں؟ یقین جانو بہت ہی اہم شہزادی ہے اور واقعی بہت بڑا کام کیا شہزادی نے. آپ جانتے ہیں یہ فرشیدہ, میں ابھی آتا ہوں, یہ فرشیدہ حقیقت ہے کہ واقعی اور یہ ہمیں شہزادی نے ہی عطا کیا ہے. عزیزان گرامی, جناب فاطمہ کا کردار, شہزادی کا کردار جانتے ہو. شہزادی میدان میں آئی اپنے باپ کی صداقت کو بچانے کے لیے. توجہ ہے نا, فاطمہ میدان میں آئی اپنے باپ کی صداقت بچانے کے لیے. زینب شام کے دربار میں آئی بھائی کی شہادت بچانے کے لیے. آپ کردار کو میچ کرو, توجہ ہے کہ نہیں. اور فاطمہ نے چپ رہ کر کے اور زینب نے بول کر کے اپنا کام کیا. فاطمہ نے چپ ہو کر کے باپ کے صداقت کو بچایا, شہزادی نے اپنے بابا کے لہجے میں بول کر کے اپنے بھائی کی شہادت بچائی. فاطمہ نے چپ رہ کر کے, زینب نے بول کر کے پوری کائنات کو یہ بتا دیا کہ ہم اہل بیت ہیں, بولے تب بھی جیت ہماری ہے, چپ رہے ہم اہل بیت ہیں, ہم اگر چپ رہیں تب بھی جیت ہماری ہے اور ہم اگر بولیں تب بھی جیت ہماری ہے. اور عزیزان گرامی واقعی شہزادی نے باقاعدہ طور پر یہ ساری چیزیں کر کے اور بھائی کی شہادت کو بچایا. آج ہم اور آپ فرش عزا پر آ جاتے ہیں نا, آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں, لیکن دھیان ہمارا نہیں ہوتا اس طرف. توجہ ہے نا, شہزادی کا ایک سلام بنتا ہے ہر طریقے سے. آپ آؤ, السلام علیکم یا زینب الکبریٰ, آپ کیا مل گئے ہو, ایسے ہی تھوڑی مل گیا. اب یہ جو قافلہ شام کے دربار میں آیا ہے نا, مولا کا بھی واقعی جو کردار مولا کا تھا وہی کردار شہزادی نے نبھایا. مولا کا کردار یہ تھا کہ مولا جب کبھی جنگ میں اترتے تھے نا تو کسی کو بھی مارتے تھے تو تھوڑی دیر تک حملہ پتہ نہیں چلتا تھا, 2-4 سیکنڈ 10 سیکنڈ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کٹ گیا کہ ابھی زندہ ہے کیا ہے نہیں. وہ ہلکا سا تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا تھا تو پھر وہ گرتا تھا تو پتہ چلتا تھا بیچ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ خاصیت اللہ نے صرف مولا کو عطا کیا تھا. توجہ ہے, یعنی تھوڑی دیر نہیں پتہ چلتا حملہ, بالکل وہی حملہ شہزادی کا تھا.
آپ جانتے ہیں عزیزان گرامی، جب یہ مرحب آیا ہے تو آپ جانتے، میں ساری باتیں چھوڑ دے رہا ہوں، میں نہیں پڑھوں گا وہ ساری چیزیں کہ کیسے آیا اور کیا ہوا، وہ سب خیبر آپ چھوڑیے، بس میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، جب مرحب آیا مولا کے سامنے تو مولا نے دیکھا زیرہ 2، خود 2، فن 2، تلوار 2۔ مولا نے کہا جب سب 2 ہے تو پھر یہ ایک کیوں ہے؟ جب ساری چیزیں 2 ہے تو پھر یہ ایک کیوں ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی کلمہ پڑھ لے چلا جا بچ جائے گا، کلمہ پڑھ لے چلا جا، لیکن اس نے کہا نہیں، وہ تو نجومی کے کہنے پہ چل رہا تھا نا، اور نجومی کے کہنے پہ ستارہ دیکھو یہ جب گردش کرتا ہے تو اس وقت سارے پتھر موم ہو جاتے ہیں، یہ علی نے پتھر پہ علم نہیں گاڑا، یہ تو موم پہ گاڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں ان کے مقابلے میں نہ جانا، اب وہ ابھی تو کہہ رہا تھا چلا جا، ابھی کہہ رہا ہے نہ جا، اگر یہ ہے کیا؟ کہا نہیں نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ علم کو گاڑتا ہے تو ستارہ گھومتا ہے، جیسے ہی نکال لیتے ہیں ستارہ رک جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ستارے کے اشارے پہ نہیں چل رہے، ستارہ علی کے اشارے بالکل اسی طریقے سے جو تلوار لگائی ہے نا مولا نے، 2 حصوں میں تقسیم تو ہوا، لیکن تھوڑی دیر لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ بیچ سے کٹ بھی چکا ہے، توجہ ہے بھی نہیں، ہاں لوگ تو بڑے اس میں تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے کہ تلوار تو چلی لیکن یہ کیا سسٹم کیا ہے، بالکل یہی کیفیت شہزادی کے بھی حملے میں تھی، شہزادی نے وہ خطبہ دیا دربار شام میں کہ یزید کو اس وقت تو حملے کی طاقت کا احساس نہیں ہوا، احساس تو تب ہوا جب اس کے بیٹے نے ٹھوکر ماری، پورا خطبہ شہزادی کا دربار میں، یبنت طلقہ، یبنت زلقہ، یہ سارے الفاظ جو ہے باقاعدہ لہجہ مولا کا، لہجہ مولا کا۔ عزیزان گرامی، آخری بات مسائل اور ختم الدعا۔ آپ دیکھو اب جب شام سے رہائی ملی نا تو جناب سید سجاد آئے، اور آنے کے بعد سید سجاد نے کہا کہ اماں ہمیں رہا کر دیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ آپ چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے چلی جائیں۔ اب شہزادی نے کہا نہیں، حسین کی قربانی، ہاں نہیں۔ اب شہزادی نے کہا نہیں، ابھی تو زینب ایک تماچا اور لگائے گی، ابھی زینب ایک تماچا اور لگائے گی، پھر اس کے بعد اس کا جنازہ نکال کے جائے گی۔ لہذا روایت یہ کہ آپ مجھے بتاؤ، ایک چیز میں خود ہی آپ سے بولتا ہوں، دیکھو اس چیز کو یاد رکھیے گا، سفر کا یہ دربار کا جو آغاز ہے نا، دربار کا آغاز یہ ہوا ہے اذان سے، اور اس کا اختتام ہے مجلس۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، بہت ہی باریکی سے میں کہہ کر کے نکل جاؤں گا، لیکن اس جملے کو آپ یاد رکھیے، دربار کے سفر کا جو آغاز ہے نا اس کا نام ہے اذان، اور دربار کے سفر کا جو اختتام ہے وہ ہے مجلس۔ میں اور جملے کو پلٹتا ہوں بدلتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو۔ یعنی اذان ہے حسین کی جیت کا نام۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، شام میں جب اذان ہوئی
تو مولا نے باقاعدہ طور پر کہا یزید یہ کس کے باپ دادا کا نام ہے؟ وہ بتا یہ کس کے باپ دادا کا نام ہے؟ تو کہتے یزید کا سر شرم سے جھک گیا، شرم سے جھک گیا۔ لہذا یہ جو ہے اذان یہ ہے حسین کے جیت کا نام، اور مجلس ہے یزید کے ہار کا نام۔ بتوجہ میں جملہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اسے یاد رکھیے، یعنی اذان ہے حسین کے جیت کا نام، مجلس ہے یزید کی ہار کا نام۔ تو پھر اب تم جب بھی یہ بتانا چاہو کہ حسین جیت گئے تو پھر مسجدوں میں جاؤ اور اذان دو، نماز پڑھو، اور جب بھی تم یہ بتانا چاہو کہ یزید ہار گیا تو پھر آپ مجلس برپا کرو اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جلوس برپا کرو۔ ایک صلوات پڑھو بہت ہی اہم شہزادی نے باقاعدہ طور پر آ کر کے یہ کہا کربلا کے جتنے بھی سپاہی تھے سب اپنے مشن میں کامیاب تھے، سب کے سب اپنے مشن میں کامیاب تھے۔ جناب علی اصغر، جناب سید سجاد، اصل میں تھوڑا سا غلطی ہم لوگوں کے لیے ہے، میں بولنے میں ان سب چیزوں میں وہ نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے یا مجھے مثلاً کوئی الگ کر دے گا، نہیں پڑھنے دے گا، یا مولانا لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے ڈپارٹمنٹ والے، وہ سب بات نہیں۔ جو کچھ بھی ہے دیکھو، کمی جو ہے نا وہ ہماری ہے تھوڑا سا، اور کچھ کمی آپ کی بھی۔ ہم نے معلوم ہے جب بھی فضائل پڑھے نا تو ہم نے سید سجاد کے فضائل بہت کم پڑھے، ہم نے ہمیشہ ان کو وہی ہتکڑی اور بیڑی اور جکڑے ہوئے اور مرض میں مبتلا یہی دکھایا۔ لہذا پبلک کے ذہن میں جیسے ہی عابد بیگار کا نام آتا ہے، سید سجاد کا نام آتا ہے نا، تو پبلک کے ذہن میں سب وہی تصور آ جاتا ہے۔ شجاعت ہم نے کبھی بتائی نہیں، ہم نے کبھی شجاعت بتائی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مولا شجاع بھی تھے، ہم نے بتایا نہیں لوگوں کو۔ اب جب ہم نے بتایا نہیں تو مولا کی شجاعت کسی کے سامنے آئی نہیں۔ ہم نے جناب علی اصغر کے سلسلے میں بس اتنا ہی بتایا کہ 6 مہینے کے تھے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، گردن پہ تیر لگا، اس 6 مہینے کے اندر جو ہے نا لوگوں کو ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پر لا کر کے رکھ دیا، اور وہیں پر بس وہیں پر سمیٹ دیا۔ جناب سکینہ کو 4 سال کا بتا کر کے وہ وہیں پر سمیٹ دیا، وہی مصائب پڑھ دیا، وہ ہو گیا۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں لوگوں کو بتایا کہ جناب علی اصغر شجاع کتنے تھے، جناب علی اصغر بہادر کتنے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے سارے گرامی؟ ایک جملہ سن لیجئے بس ختم ہے۔ جناب نو 950 برس تبلیغ کیا، اور 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف 80 85 85 افراد مسلمان ہوئے تھے جو باقاعدہ نجات یافتہ تھے۔ کتنی دن کیا انہوں نے تبلیغ؟ 950 برس، 950 برس تبلیغ کیا، اور اس تبلیغ کے باوجود بھی یہ نبی نہ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو بچا سکا اور نہ اپنے بیٹے کو بچا سکا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے عزیزان گرامی؟ یعنی 950 برس زندگی کرنے کے بعد، 950 برس زندگی کرنے کے بعد جو نبی اپنے بیوی اور بچے کو نہ بچا سکے اسے کہتے ہیں نوح۔ اور 6 مہینے کی عمر میں گردن پر تیر کھا کر کے جو پورا اسلام بچا لے جائے اسے کہتے ہیں اصغر۔ صلوات محمد 6 مہینے کی ایج میں پورا اسلام عزیزان گرامی، اگر خون کا ایک قطرہ بھی آسمان پہ جاتا نا تو سب کچھ ختم تھا، زمین پہ آتا تو بھی سب کچھ ختم۔ یہ ساری قربانی، مولا شہید ہو گئے، وہاں سے میٹر الگ ہو گیا،
مولا کی مصیبتیں ختم ہوئی. جتنے بھی کربلا میں شہداء ہیں نا سب کی مصیبتیں شہید ہونے کے بعد ختم ہوئی. اب یہاں سے زینب کی مصیبت بڑھ گئی. عزیزان گرامی آپ جانتے ہو خیمے میں آگ لگی. خیمے میں آگ لگی. حسین نہیں چاہتے تھے کہ خیمے میں آگ لگائی جائے لیکن راوی کہتا ہے خیمے میں آگ لگا دی گئی. اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. خیمے میں آگ لگا دی گئی. سارے خیام جل گئے. یہ بیویاں جلے ہوئے خیام کی خاک پر بیٹھی ہوئی ہے. یہ بیویاں جلے ہوئے خیام کی خاک پر ہیں. یہی زینب ہے. کبھی حسین بنتی ہے کبھی عباس بنتی ہے کبھی اکبر بنتی ہے کبھی محمد بنتی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زینب ہے. راوی کرتا ہے بس جملے 2-3 جملے پڑھوں گا مسائل کے مجلس ختم ہے. روایت کہتی ہے جب مولا علی کا آخری وقت آیا نا تو مولا نے سب بچوں کو اپنے پاس بلایا. سب سے وصیت مولا نے سب سے وصیت کی. آخر میں شہزادی کو بلایا. زینب یہ میری کربلائی بیٹی زینب. راوی کہتا ہے زینب دوڑ کے باپ کے قریب آئی ہے. زینب باپ کے پائتی بیٹھ گئی. راوی کہتا ہے زخم مولا کا اتنا گہرا تھا کہ مولا اٹھ نہیں پا رہے تھے. اشارہ کیا بیٹی کو اپنے سینے کے پاس بٹھایا. پورے رخسار کا بوسہ لیا. پیشانی چوما ہاتھوں کو چوما. راوی کہتا ہے کہ بازوؤں کو چوما. جیسے بازو چومے ہے نا گلا چوما ہے نا. ایک مرتبہ شہزادی تڑپ کے کہتی ہے بابا ارے میری سمجھ میں تو آ گیا کہ ہر جگہ کا بوسہ آپ نے لیا لیکن یہ میرے بابا مجھے بتاؤ یہ بازوؤں کا بوسہ کیوں لیا. بابا میرے گردن کا بوسہ کیوں لیا. راوی کہتا ہے اس وقت علی نے تڑپ کے آواز دی اے زینب ارے بانے حسین تیرے انہی بازوؤں میں رسن بنے گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. راوی کہتا ہے زینب کہتی ہے میرے بابا نے مجھ سے یہ بات کہی تھی مجھے یقین تو تھا کہ یہ ہوگا لیکن کبھی کبھی میرے دل میں یہ آتا تھا میرے فکر میں یہ آتا تھا. میں سوچنے کو مجبور ہوتی تھی کہ جس کے پاس 18 برادر موجود ہو کس میں ہمت ہے جو زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے. لیکن ہائے رے کربلا کا میدان خیمے جل گئے. عباس شہید ہو گئے. حسین شہید ہو گئے. اب کوئی نہ رہا. ایک مرتبہ زینب نے نجف کا رخ کیا. آواز دی اے کائنات کے مشکل کشا آپ صحیح کہہ رہے تھے بابا. زینب کو رسن بھی بنے گی. زینب کو ماچے بھی کھائے گی.